خواتین حضرات ویلکم بیک فرام دا بریک. بات ہو رہی ہے ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی شادی کے تناظر میں اٹھنے والے بہت سے سوالات کے بارے میں. میاں صاحب، شعیب صاحب کی بات جو میں آپ سے کر رہا تھا، اگر آپ آج کسی وجہ سے مصروف ہوتے تو میں نے کسی سائیکاٹرسٹ کو بلانا تھا کہ یار یہ شعیب ملک کو ذرا سائیکو اینالائز کرو. ایک آدمی جو یہاں رہتا ہے، کبھی فون پہ ان دیکھے قسم کا عشق کرتا ہے، وہ بھی حیدرآباد دکن میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ، کبھی ایک لڑکی کی منگنی توڑا کے اس کے ساتھ شادی کرنے چلا جاتا ہے، وہ بھی حیدرآباد دکن میں اور ایک مسلمان خاندان کی. اور پھر ایک تیسری لڑکی ہے جو کہ فرضی کردار ہے، جسے مہا صدیقی کہا جاتا ہے. اور صرف یہ تھوڑا سا کوئرک ان کے اندر نظر آتا ہے. سر میرا خیال ہے کہ کوئی آئی تھنک the gentleman in question آئی تھنک جب یہ سارا کچھ قصہ ہوا تھا ہی واز ویری ینگ آلسو، کو 16-17 سال کا تھا، اور اس کو غالباً اس کو تصویر کوئی اور دکھائی گئی انٹرنیٹ کے اوپر. اور اب میں نے تو ابھی انٹرنیٹ یوز کرنا شروع کیا کچھ چند عرصہ پہلے، کیونکہ وہ ایک فیس بک کوئی چیز ہوتی ہے، اس میں پھر آپ کے فیس بک فرینڈز ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے تو اس میں عموماً مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ جو تصاویر ہوتی ہیں وہ ان کی اپنی نہیں ہوتی، وہ کسی اور ہی کی ہوتی ہے. میاں صاحب کو لگتا ہے کہ ذاتی تجربہ ہو چکا ہے اور ایک ذاتی دھوکہ کھا چکے ہیں، اور تصویر اور اصل کے درمیان جو خلیج تھی اس کے اندر بھی گر کے کافی دیر تک ڈوبے رہے. پتہ چل جاتا ہے نا اس میں آپ کو کہ آپ کے کتنے فرینڈز ہیں، کوئی اور آپ کا کامن فرینڈ ہے، آپ اس سے پتہ چلتا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہی ہیڈ اے تھنگ. لیکن یہ جہاں تک دل کی بات ہے تو پھر وہ دل کی بات ہے، جہاں دل آ گیا تو پھر وہ دل آ گیا. ویسے سر آپ مجھے بتائیے سر، اور آپ ماشاءاللہ اتنے جہاں دیدہ ہیں، اٹس اے گڈ میچ ازنٹ اٹ؟ دیکھیے ثانیہ مرزا کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، اور خواتین حضرات آپ ثانیہ مرزا کے متعلق باتیں بہت کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اس عورت کی اچیومنٹ کیا ہے. 18 سال کی عمر میں یہ خاتون جو آپ کی ورلڈ ٹینس ایسوسی ایشن ہے، اس کی پہلی مسلمان لڑکی تھی جس نے وہ کریڈٹ حاصل کیا جس سے پہلے کبھی کسی نے کیا. اب آپ مسلمان کہیں گے تو مدیہ مائنڈ کریں گے، پہلی بھارتی خاتون تھی ایسی. اور خواتین حضرات اس کے علاوہ ان کا جو ڈبلز اور سنگلز میں ریٹنگ رہ چکی ہے وہ بہت ہائی رہ چکی ہے. شی از بین ان دا فرسٹ 20s اینڈ دا فرسٹ 18s اینڈ آل دیٹ. اب ان کی کلائی میں کچھ ایسا بل آ چکا ہے کہ اس کے بعد ان کی ریٹنگ تھوڑی سی نیچے جا چکی ہے، مگر سر کلائی کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی گھائل ہے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں کہ شی کین ایکچولی گو تھرو دس پرٹیکولر پیریڈ کنویلسنگ فرام ایوری تھنگ ایلس. ادھی آپ کا قصہ یہ ہے، ایک چیز مجھے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، جو سیکولر بھارت کا ایک امیج ہے اینڈ سیکولرزم کے اوپر وہ بہت زور دیتے ہیں. یہ اتنا پتلا مہین نقاب ہے ان کے اصل چہرے پہ کہ جو روز تار تار ہوتا ہے، اس کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، مگر وہ کہتے ضرور ہیں کہ ہم پہ یہ نقاب ابھی تک پڑا ہوا ہے، حالانکہ سب کو ان کی صورت نظر آتی ہے. اس شادی کے قصے میں یہ نقاب نہ صرف کھنچ گیا بلکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کھینچ کے اتار دیا. اور جو آپ کی بہت ساری ہندو نواز پارٹیاں ہیں جسے ہم فنڈامنٹل یا ہندو آرتھوڈاکسی کہتے ہیں، انہوں نے اس شادی میں ہر قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. صرف ان لوگوں نے نہیں بلکہ دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دی ایڈمنسٹریشن آف انڈیا اینڈ اسپیشلی دکن نے ایسے ایسے عجیب کلا بازیاں اٹھائی ہیں. اگر میں کسی ملک میں جاؤں اور وہاں ایک خاتون میری بیگم ہونے کا یا میری منکوہہ ہونے کا ذکر شروع کر دیں تو ہاؤ ڈیئر یو کانفسکیٹ مائی پاسپورٹ. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ نہیں، یو آر رائٹ. مطلب انڈیا کا سیکولر، ان کا کانسٹیٹیوشن سیکولر، ان کی گورننس سیکولر، لیکن وہاں پہ ایک مائنورٹی ہے، پیپل ہو آر ناٹ سیکولر، جیسے آپ نے کہا، جو جس قسم کی شیو سینا ہے، RSS ہے، BJP کا جو آئیڈیالوجی ہے. لیکن جہاں فرق آتا ہے، اس طرح کے لوگ پاکستان میں بھی موجود ہیں جو کہ بہت فنڈامنٹلسٹ ہیں، بہت مطلب ہیٹ میں بلیو کرتے ہیں، صرف انڈیا پاکستان کے اس میں نہیں بلکہ اپنے ملکوں کے اندر بھی وہ نفرتیں جس طرح پھیلاتے ہیں. یہ بھی دیکھیں کہ جو گجرات میں رائٹس ہوئے تھے 2002 میں، جس میں 2000 مسلمانوں کو، بے گناہ لوگوں کو جس طرح بے رحمی سے قتل کیا گیا ان کے چیف منسٹر کے سربراہی میں، what happened؟ اس کی وجہ سے BJP lost the national election and Congress came into power. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا میں ایک democracy does work at a certain level, کہ وہاں پہ they were voted out of power and the Congress came in, which is ایک سیکولر وہاں پہ سوچ ہے. اور اس سوچ کے ایکسپریشن، اب میں اگر یہ باتیں کر رہی ہوں نا تو مجھے آپ دیکھ لیں کہ کل
SMS آئیں گے, مطلب یہ جو پروگرام آپ کا چلے گا, مجھے ای میلز آئیں گی, مجھے تھریٹس آئیں گی کہ جی آپ تو ہیں ہی, مطلب انڈین ایجنٹ ہیں, آپ تو پاکستان کے خلاف ہیں. یہ بات نہیں ہے, ہم بڑے آبجیکٹیولی ہر چیز کو دیکھتے ہیں, اور پاکستان اب ہے, ہم پاکستانی ہیں, وی آر جسٹ ایز پیٹریوٹک ایز اینی ون ایلس, لیکن وی ہیو ٹو اینالائز کہ جو یہ سب باتیں ہیں اس کے پیچھے کیا ہے. اور اب جس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں, جیسے کہ سارا نے کہا کہ دیر از نو لکنگ بیک, اور وی جسٹ ہیو ٹو لک فارورڈ. اور اگر اس قسم کی شادیاں ہو رہی ہیں جیسے ثانیہ کی اور شعیب کی ہوئی ہے, بہت اچھی بات ہے. ہمارے اپنا گروپ اجوکا چونکہ اتنا ٹریول کرتا ہے انڈیا, اتنا ہم لوگ آنا جانا رہتا ہے, یہاں پہ ہمارے انڈین گروپس آتے ہیں, تو دیر از another impending شادی. ایک ہمارا لڑکا ہے جو کہ مسلمان ہے, اور ایک ہندو لڑکی ہے جو کہ ہی از این ایکٹر, شی از اے ڈانسر. ان کی بھی ان قریب شادی ہونے والی ہے, اور مطلب ہماری سربراہی میں, ہماری نگرانی میں وہ ہوگی, کیونکہ اس کی آدھی فیملی نہیں مان رہی, اس کی آدھی فیملی نہیں مان رہی. تو وہ کہتے جی اجوکا ہمارے مائی باپ ہے, آپ کرائیں. اب مسئلہ اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ مسئلہ ایکچولی آ رہا ہے, جو کہ شعیب اور ثانیہ کو نہیں آیا کیونکہ دے ور بوتھ مسلمز. لیکن میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ کراس ریلیجن بھی یہ شادیاں ہو رہی ہیں, اور بہت زیادہ نہیں ہو رہی لیکن بہرحال ہو رہی ہیں, انڈیا کے اندر ہو رہی ہیں, باہر بھی ہو رہی ہیں. خواتین حضرات کے بعد میں آپ کو انٹر فیتھ نپشلز بھی دیکھنے پڑیں گے, اور انٹر فیتھ میرج بھی اور کانٹریکٹس کا بھی ایک ایشو اٹھے گا. خواتین حضرات, بات اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ آپ لوگ یہ سننا چاہتے ہوں گے کہ جس طرح باقی جگہوں پہ بہت پیاری پیاری تصویریں آ رہی ہیں اور ان کے پیچھے بہت سارے گانے لگائے گئے ہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ثانیہ مرزا کے لیے یہاں ولیمے کا جوڑا کون سی ڈریس ڈیزائنر یا کون سے ڈریس ڈیزائنر تیار کروا رہے ہیں, اور سیالکوٹ والوں نے جو ہار وہاں سے بنوائے ہیں, اور یہاں پہ ولیمے پہ میاں صاحب نے کس کو دعوت دینی ہے گانے کے لیے. اور ایک سنگیت کی محفل تو حیدرآباد دکن میں ہو چکی, مگر جو سنگیت کا ہنگامہ لاہور اور پھر سیالکوٹ میں رچایا جائے گا, اس میں کیا سارا کی آواز شامل ہوگی, اور اگر ہوگی تو کیا علی عباس کا ڈویٹ اس کے ساتھ ہوگا, یا راحت فتح علی خان کو بلا لیا جائے گا, یا ہماری اور آپ کی بے انتہا پسندیدہ فریحہ پرویز آئیں گی, یا میاں صاحب کا دل کسی اور کی طرف مائل ہوگا, اور شاید ان کی بھی باری آ جائے جن کو میاں صاحب ذرا کم کم پوچھتے ہیں. میرا اشارہ جن کی طرف ہے وہ بھی سمجھ گئے, میاں صاحب بھی سمجھ گئے. میاں صاحب, مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں پہ تو ہو اتنی مشکلات ہو جائیں گی. مگر سارا, میں نے آپ سے چھوٹی سی ایک بات پوچھنی ہے. سارا, کیا خیال ہے ولیمے پہ کیا میوزک ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کچھ سارا کو ہونا چاہیے. ہاں بس مجھے ہی ہونا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ سارا کو اس لیے میں سارا کی اس لیے ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ سارا ہیز گاٹ فینس اینڈ لسنرز اکراس دا بارڈر. سارا کو جتنی ہم محبت کرتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ سب کن رس اتنی ہی محبت تمہیں بغیر تمہاری قومیت, تمہارے پاسپورٹ, تمہارے ریلیجن کے وہاں پسند کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر سارا سچ سے بتانا اور میاں صاحب کا دل نرم ہو اور ولیمے کی دعوت ہو حویلی بارود خانہ میں, پہلا گانا کون سا ہوگا؟ پہلا گانا میرے خیال سے ایک جو گانا میرا دل چاہتا ہے, محبت کے دم سے یہ دنیا ہنسی ہے. بڑی اچھی بات ہے. خواتین حضرات, یہ بات ہو یا نہ ہو, مگر میرے پروگرام میں آج ہم سارا کو درخواست کریں گے کہ اس بریک پہ جانے سے پہلے اس کا مکھڑا سنا دیا جائے. چلو جی, ٹھیک ہے. محبت کے دم سے, محبت کے دم سے یہ دنیا ہنسی ہے, محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. محبت کے دم سے یہ دنیا ہنسی ہے, محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ شعلہ ہی کیا جو بھڑکنا نہ جانے, وہ شعلہ ہی کیا جو بھڑکنا نہ جانے, وہ دل دل نہیں جو دھڑکنا نہ جانے. نظارہ نظارہ بہشت بری ہے, محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایکسلنٹ. میں ان تمام لوگوں سے بڑا معذرت خواہ ہوں جو کہ مجھے اور میرے ذوق موسیقی کو پسند نہیں کرتے. میں نے جان بوجھ کے یہ نہیں کیا. ایک پرانا فلمی گیت جسے نسیم بیگم نے اپنے زمانے میں اپنی انتہائی مدھر آواز میں گایا تھا, ہم نے اسے اس ولیمے کی دعوت کے لیے بہترین گانا چنا. اب آپ کی مرضی ہے, آپ اسے جو ابرار الحق کو سننا چاہیں وہ اپنا کر لیں کام. ہمیں بریک دیجیے, ہم واپس آتے ہیں.